اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری قسم عورتوں کی ہے جو جہنمی عورتیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ نساء ایسی عورتیں کاسیات جو کپڑے پہنے ہوں گی، عاریات اس کے باوجود ننگے ہوں گی، ممیلات و مائلات خود بہکی ہیں اور دوسروں کو بھی بہکائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ محترم سامعین اکرام، بے شک قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا اور عمل کے اعتبار سے ہمارا فیصلہ بھی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں حقیقی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے کئی علامتیں اس کے ظاہر ہوں گے جو قیامت قائم ہونے کے لیے سبب اور ذریعہ ہم کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ انہی علامتوں میں سے 29ویں علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ جہاں پر عورتیں قیامت کے سامنے زیادہ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے ننگی عورتوں کا فتنہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ عورتوں کے بگاڑ سے ایک معاشرے کا بگاڑ بہت خراب ہوتا ہے۔ ایک مرد اتنا کام اور اتنا بگاڑ، اتنی خرابی نہیں لا سکتا، مگر ایک عورت جو کہ محنت کے بغیر صرف اپنے ہی اندر سے کئی فتنے پیدا جنم دے سکتی ہے۔ جیسا کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث پائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صنفان من اہل النار لم اراہما، کہ دو ایسے گروہ ہیں جو جہنمی گروہ ہیں، میں ابھی تک ان کو نہیں دیکھا مگر قیامت کے سامنے آنے والے ہیں۔ دو گروہ، دو طرح کے لوگ جو قیامت کے سامنے آئیں گے اور اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کر دیا کہ جہنمی ہیں۔ تو دو لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں کے متعلق کہا کہ قوم معہم سیات کا ادنا بالبقر، کہ ایک ایسی قوم، ایک ایسے لوگ جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور جس کی وجہ سے لوگوں پر وہ ظلم کریں گے اور لوگوں کو مار کر کے ان کے حق چھینیں گے اور ان پر ظلم کریں گے۔ اس طرح سیاستدان، حکمران اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں پر ظلم کریں گے اور یہ جہنمی ہیں۔ اور دوسرے کون سے ہیں؟ عورتوں کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری قسم عورتوں کی ہے جو جہنمی عورتیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ نساء ایسی عورتیں کاسیات جو کپڑے پہنے ہوں گی، عاریات اس کے باوجود ننگے ہوں گی، ممیلات و مائلات خود بہکی ہیں اور دوسروں کو بھی بہکائیں گی۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور نشانی بھی عورتوں کی بیان کی ہے، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، کہ ان کے جو سر کے بال ہوں گے وہ کس طرح بنیں گے؟ جس طرح اونٹ کی کوہان، اونٹ کے پیٹھ پر جو ابھرا ہوا حصہ آتا ہے اس طرح ان کے بال بھی وہ بنیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے تو ہماری عورتوں کے اندر یہ دونوں چیزیں آ چکی ہیں۔ عورتوں کا ہر لباس آج پہننے کے باوجود بھی ننگا ہے، چاہے وہ ہندوستانی ساڑی ہو یا وہ انگریزی ممالک کے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہو یا عرب ممالک کے تنگ مکمل ہونے کے باوجود بھی تنگ کپڑے ہو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے شرائط بیان کیے ہیں، جو کہ موٹا کپڑا ہو، اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم نظر آئے، اور اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جو سطر ہے وہ بھی ڈھانپ نہ سکے، اور اتنا تنگ بھی نہ ہو، یہ تمام چیزیں باقاعدہ اس کی مخالفت سے آج سارے کے سارے لباس کسی نہ کسی شرط میں یہ ناقص ہیں۔ اس طرح آج سارے کپڑے ایسے ہیں جو مکمل ڈھانپنے اور پہننے کے باوجود بھی ننگا نظر آتے ہیں، سوائے ٹھنڈ کے کپڑے جو کہ جرکن اور جاکٹ ہیں، جو موٹے کپڑے ہوا کرتے ہیں، صرف وہی بچے کچے ہیں۔
اس کے علاوہ سارے کے ساڑی سے لے کر ہر گون اور ہر چھوٹے چھوٹے کپڑوں تک بھی یہی حالت ہے کہ پہننے کے باوجود بھی عورتیں ننگی نظر آتی ہیں۔ آج یہ ہمارے فلم انڈسٹری کی وجہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی شہرت کے لیے کپڑے پہنتے ہیں اور یہاں پر لوگ دیکھنے والے بھی وہی کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی بہکی ہوئی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اور گناہ کی طرف بہکاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ تو ان کے کپڑوں کے متعلق، دوسرا گناہ کہ ان کی وجہ سے دوسروں کی بگاڑ، ایک تیسرا گناہ کہ ان کے بال، ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کے بال، ان کے چونڈے ہیں وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو باقاعدہ ایک فیشن بن چکا ہے، کئی ہماری مسلم خواتین چونڈا باندھتی ہیں اور اس کے اوپر سے نقاب باندھتی ہیں، باقاعدہ جو سر ہے، سر کے اوپر آ کر ان کا چونڈا نظر آتا ہے، سر کے اوپر ان کا چونڈا نظر آتا ہے جو اونٹ کی کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات سے روکتا ہے کہ جاہلیت میں جس طرح بے پردگی کے ساتھ تھے اس طرح نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ذریعے ہم کو ایک بہترین پاکیزہ طریقہ بتا دیا ہے۔ اب ہم پہلے کی طرح، جاہلیت زمانے کی طرح اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ انی اخوف ما اخاف علی امتی، کہ میں اپنی امت پر جو ایک فتنے سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، عورتوں کا فتنہ ہے۔ عورتوں کا تو فتنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی صفات بھی بیان کر دیا، عورتوں کے بارے میں بھی بیان کر دیا۔ اس طرح آج عورتیں اتنی ننگی ہوتی جا رہی ہیں کہ اور ننگے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو فیشن سمجھتی ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے جو کہ میں نے ایک کار کے پیچھے ایک کوٹیشن لکھا ہوا پڑھا تھا، جس پر کوٹیشن کیا ہے کہ if exposing is modern then animal is more modern than humans، کہ اگر ظاہر کرنا، دکھانا اور بے پردگی، ننگے ہونا یہی اگر ماڈرن ہے تو جانور ہم سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ ماڈرن ہیں۔ اس طرح یہ جملہ بہت ہی کھل کر ہم کو یہ بات کا پیغام دیتا ہے کہ جانور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل تو نہیں دیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے جسم کا بہت حفاظت کیا کرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی بہت حفاظت کیا کرتے ہیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ مگر آج یہ حالت اتنی بگڑتی جا رہی ہے کہ جانوروں سے بدتر انسان بنتا جا رہا ہے اور جانوروں سے بڑھ کر اپنے آپ کو بیکار کام کر کر فخر محسوس کرتا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بے پردگی سے روکا ہے، تو اپنی عورتوں کو خاص طور پر اسلامی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، پردے کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے کیا کچھ فائد ہے اس فوائد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت ہمارے لیے یہاں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی اسے ڈکلیئر کر دیا کہ جہنمی عورت ہے۔ پردے کا لحاظ رکھیں، اپنی کسی بھی عضو کو غیر محرم کے سامنے ظاہر، یعنی محرمات کے سامنے ظاہر نہ کریں، یہ اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص طور پر عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔